السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ اس اجلاس میں شریک سبھی محترم علماء کرام، جمعیت اور جماعت کے محترم ذمہ داران، مسجد حاضہ کے محترم ذمہ داران اور آئے ہوئے اس اجلاس میں شریک سبھی سامعین کرام، آپ سے خطاب کرنے کے لیے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن۔ سب سے پہلی بات اور بنیادی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اتحاد، اتفاق، مل جل کر رہنا، اخوت اور بھائی چارگی کی فضا کو قائم رکھنا، یہ اسلام کی پہلی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ آپ عبادتوں پر اگر ہماری غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قدم قدم پر اسلام نے بندوں کو متحد کرنے کے لیے کیسے کیسے سامان اور کیسا کیسا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ 5 وقتہ نمازیں لے لیجئے، یہ 5 وقتہ نمازیں اور یہ جماعت کا یہ سسٹم ہم سب کو اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں اور کروڑوں مسلمان عبادت کرتے ہیں، لیکن سب مسلمانوں کا قبلہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی قبلہ بنایا، یہ ہم کو اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ جمعات کی جو مناسبت ہے اور یہ اجتماع ہم سب کو اتحاد کا درس دیتا ہے۔ عیدین کی جو مناسبت ہے جس میں مرد، بچے، خواتین سب کے سب حاضر ہوتے ہیں، یہ اجتماع بھی ہمیں اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ اور تو اور حج فریض بیت اللہ اتنی عظیم الشان عبادت کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، ایک ہی لباس میں، اور زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ زبانیں مختلف، سب کے ملک مختلف، سب کے چہرے مختلف، سب کی رنگتیں مختلف، لیکن سب ایک ہی لباس میں ملبوس اور سب کی زبان پہ ایک ہی توحید کا نعرہ۔ یہ اجتماع ہمیں اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ ان تمام باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو متحد رکھنے کی کتنی زیادہ بھرپور کوشش کرتا ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑتا ہو، مسلمان اختلاف کا شکار ہو جاتے ہوں، ایسے سارے کے سارے دروازے اسلام نے بند کر رکھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر آنے سے پہلے لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے،
نسلی عصبیتوں میں بٹے ہوئے تھے، قبائلی عصبیتوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لائے، سارے کے سارے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ایک جھنڈے تلے جمع فرمایا۔ جب آپ کی زندگی کے سب سے بڑے اجتماع سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا تھا، لوگوں یاد رکھو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجبی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ لوگوں کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں، الا بالتقوی۔ برتری کا میدان تقوی ہے، فوقیت کا میدان تقوی ہے، عزت کا میدان تقوی ہے۔ وہی انسان قابل احترام ہے جس کے اندر رب العالمین کا تقوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات۔ غزوہ مستلق کے موقع پر صحابہ کرام بھی سبحان اللہ انسان ہی تھے، صحابہ کرام بھی انسان ہی تھے، ان کے درمیان بھی کبھی کبھار اختلاف ہو جایا کرتا تھا۔ غزوہ مستلق کے موقع پر دو صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، ایک صحابی تھے مہاجر اور دوسرے صحابی تھے انصاری۔ جب دونوں میں اختلاف ہو گیا، بات لڑائی کی نوبت تک آ گئی۔ مہاجر نے اعلان کیا، یا للمہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت آ جاؤ۔ انصار نے اعلان کیا، یا للانصار، اے انصاریوں آ جاؤ۔ اب دونوں قبیلے، یہ دونوں کے دونوں جماعتیں جب اکٹھا ہو گئی، قریب تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، بھڑ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وہاں پر آپ پہنچے اور آپ نے معلومات کیے تو بتایا گیا کہ ایسا ایسا ماجرا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال دعوى الجاہلیہ، ما بال دعوى الجاہلیہ دعوها فإنها منتنہ۔ میرے جیتے جی کیا جاہلیت کی پکار پکاری جائے گی؟ میرے جیتے جی کیا جاہلیت کا نعرہ لگایا جائے گا؟ اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ صحابی نے اس موقع پر قبائلی بنیاد پر آواز نہیں لگائی، صحابی نے اس بنیاد پر، نسلی بنیاد پر آواز نہیں لگائی، خاندانی بنیاد پر آواز نہیں لگائی، بلکہ اس نام سے آواز لگائی جو نام کے عرش والے نے انہیں دیا تھا۔ مہاجر کس کا نام دیا ہوا ہے؟ رب کا دیا ہوا نام ہے۔ انصار کس کا نام ہے؟ رب کا دیا ہوا نام ہے۔ یہ مقدس نام، یہ پاکیزہ نام جب مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار کا ذریعہ بن رہے تھے، اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں یہ جاہلیت کا نعرہ ہے، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ایک حدیث سے کہ افتراق اور انتشار کی وہ ساری شکلیں اور ساری صورتیں اسلام نے بند کر دی ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پیدا کر سکتی تھی، مسلمانوں کو نفرت کی آگ میں جھونک سکتی تھی۔ حضرات، مجھے بات کیا کہنا ہے؟ بات مجھے یہ کہنا ہے کہ اسلام کی سب سے اولین تعلیمات میں سے ہے اتحاد۔ اسلام کی سب سے پہلی تعلیمات میں سے اتحاد، اور وہ مشہور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ تمام مسلمانوں کی مثال، تمام مومنوں کی مثال، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شمال کا رہنے والا ہو، چاہے وہ جنوب کا رہنے والا ہو، سارے ہی مسلمانوں اور مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، اس کی تکلیف میں سارا بدن شریک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، اور کتنی پیاری مثال آپ نے دی۔ آپ غور کریں، ہمارے جسم میں ہمارا سر ہے،
ہمارے جسم میں ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے جسم میں ہمارا پیر ہے، ہمارے جسم میں ہمارا دھڑکتا دل ہے، ہمارے جسم میں ڈبڈباتی ہماری آنکھیں ہیں، اور ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ ایک مقام ہے، ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ ایک حیثیت ہے۔ اگر سر کہے کہ جسم میں میری حیثیت سب سے زیادہ ہے اور دھڑ کہے کہ تیری حیثیت کچھ نہیں، تجھے میں بازو نکال کر رکھ دوں گا، کیا انسانی وجود باقی رہے گا؟ دل کہے جسم میں میری اہمیت زیادہ ہے، اگر دھڑ کہے کہ میں تجھے نکال کر بازو رکھ دوں گا، ہاتھ کہے کہ میری اہمیت زیادہ ہے اور جسم کہے کہ تیری اہمیت کچھ نہیں، میں تجھے نکال کر رکھ دوں گا۔ انسان کے پیر صحیح نہ ہو تو انسان کی چلن میں فرق آ جائے، انسان کے ہاتھ صحیح نہ ہو تو انسان کے روزے مرہ کے کام میں فرق آ جائے، انسان کا دل نہ ہو تو انسان مر جائے۔ معلوم ہوا کہ جسم کا ہر ایک عضو اس کا ایک اپنا مقام ہے، اس کی ایک الگ حیثیت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک شخص کا ایک الگ مقام ہے، الگ حیثیت ہے۔ ہم میں سے کوئی عالم ہے، ہم میں سے کوئی عوامی ہے، ہم میں سے کوئی مالدار ہے، ہم میں سے کوئی نادار ہے، ہم میں سے کوئی مہتر ہے، ہم میں سے کوئی کہتر ہے، ہم میں سے کوئی اعلیٰ ہے، ہم میں سے کوئی ادنا ہے، ہم میں سے کوئی امیر ہے، ہم میں سے کوئی غریب ہے، اور یہ سارے کے سارے جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ امت کہلاتی ہے، یہ امت واحدہ کہلاتی ہے، یہ ملت واحدہ کہلاتی ہے۔ ویسے ہی جیسے کہ سارے اعضاء مل کر جسد واحد اور بدن واحد کہلاتا ہے۔ تو حضرات، ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اتحاد، اتفاق، مل جل کر رہنا، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ انسان کی دینی ضرورت ہے۔ اور آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اگر میں الگ تھلگ رہ کر تقوی والی زندگی گزاروں گا میں بہت بڑا متقی کہلاؤں گا، میں الگ تھلگ لوگوں سے بچھڑ کر زندگی گزاروں گا، اتحاد کو قائم نہ کروں گا، میں پھر بھی رب العالمین کا عبادت گزار بندہ بن جاؤں گا۔ بالکل غلط سوچ ہے، بالکل غلط سوچ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اتحاد کی دعوت دی ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا اتحاد تمہارا اسی وقت مکمل ہے جب تم رب العالمین کی بندگی اسی وقت مکمل ہے جب تم اتحاد قائم کرتے ہو۔ اللہ کے رسول کی فرما برداری، مثالی فرما برداری اسی وقت کہلائے گی جب تمہارے اندر اتحاد ہو۔ تقوی کے منازل اور تقوی کے تقاضے اس وقت ہی مکمل ہو سکتے ہیں جب تمہارے اندر اتحاد ہو۔ کئی آیتیں قرآن مجید میں ہیں، جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سب سے پہلے آیت تلاوت فرمائی، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اختلاف کا شکار نہ ہو جاؤ۔ فَتَفْشَلُوا، اگر اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے، آپس میں گروہ بندیوں کا شکار ہو جاؤ گے، فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لوگوں کے دلوں میں جو تمہارا رعب اور دبدبا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا درجہ یہ بھی ہے کہ بندہ اتحاد کی زندگی گزارے، بندہ اتفاق کی زندگی گزارے، بندہ ایک دوسرے سے مل کر زندگی گزارے۔ یہ رب العالمین کی بندگی کا کمال ہے، یہ ایمان کے تقاضے کو مکمل کرنا ہے، یہ تقوی کے تقاضے کو مکمل کرنا ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ امت واحدہ ہے اور میں تمہارے رب کی اطاعت کرنے والا ہوں، عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ سارے کے سارے دلائل ہم سب کو بتلاتے ہیں کہ ہمارا اتحاد یہ طے کرتا ہے، ہماری بندگی طے کرتی ہے کہ ہم اتحاد میں کتنے کمال درجے کو پہنچتے ہیں۔ اگر بندگی میں، اتحاد میں ہم کمال درجہ اختیار کرنا چاہتے ہوں تو بندگی میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش ہونا چاہیے۔ حضرات، یہ بات معلوم ہوئی، اتحاد ہماری دینی ضرورت ہے، اتحاد رب العالمین کی بندگی کا کمال ہے۔ وہیں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اتحاد ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے، اتحاد ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے۔
सलफ़ सालिहीन में से किसी ने अपनी औलाद को तीरों का एक गट्ठर निकाल कर दिया कि बेटे इसको तोड़ो। अपनी औलाद को दिया, एक के बाद दीगरे, दूसरे के बाद तीसरे, इस तरह दिया। तीरों का जो गट्ठर होता है बांध कर दिया, औलाद न तोड़ सकी। और जब गट्ठर को खोलकर एक एक तीर सबके हाथ में दिया तो औलाद ने आसानी से तोड़ दिया। वहां पर उन्होंने, बाप ने बेटों को पैगाम दिया, बेटो याद रखो, जब तक मैं बाहयात हूं तुम्हें इसी तरह से जोड़ कर रखता हूं कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ ना सके। मेरे जाने के बाद भी तुम इसी तरह इत्तेहाद वाली जिंदगी गुजारना। हजरात, बात मालूम हुई, इत्तेहाद हमारा वजन तय करता है कि हम कितने वजनी हैं। आप देखते भी होंगे, वसाइल हमारे पास हैं, जराए हमारे पास है। शेर का बादशाह, जंगल का बादशाह जिसे हम शेर कहते हैं, शेर जब जानवरों के झुंड पर हमला करता है तो सबसे पहले उन्हें दौड़ाता है। दौड़ाने के बाद जो जानवर दाएं बाएं होता है, शेर उस पर हमला करता है। लेकिन जब यही जानवरों का झुंड इत्तेहाद का सबूत देता है और सारे के सारे जानवर बैक वक्त शेर के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं, शेर जंगल का बादशाह होकर भी शिकस्त खा जाता है। इत्तेहाद ये तय करता है कि हमारे अंदर कितना वजन है। इत्तेहाद हमारी हैसियत को तय करता है। इत्तेहाद हमारी वक़ात को तय करता है। इत्तेहाद हमारे वजन को तय करता है कि हम कितने वजनी हैं। हजरात, ये बात हम सबको याद रखना है कि हमारे दरमियान का इख्तिलाफ, हमारे बीच होने वाली दरारें, हमारे बीच में पनपने वाली नफरतें, इसका बहुत बड़ा नाजायज फायदा मुसलमानों के दुश्मन उठाते हैं। असलाफ में भी ऐसे वाक़यात हैं। एक मरतबा आप सबको मालूम है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों के दरमियान गलत फहमियों की बुनियाद पर जंगें चल रही थी। सहाबा की तलवारें सहाबा पर चल रही थी। सहाबा की तलवारें सहाबा के खून से लहूलुहान हो रही थी। ये इस बात का इल्म हुआ रूम के बादशाह को। रूम के बादशाह को मालूम हुआ कि मुसलमान आपस में टकरा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। रूम के बादशाह ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा और खत में उसने लिखा, मुझे मालूम हुआ कि आपस में तुम दोनों लड़ रहे हो, तुम्हारी जंग अली बिन अबी तालिब से जारी व सारी है। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बड़ी फौज का हिस्सा तुम्हारे साथ रवाना करता हूं ताकि तुम मेरी फौज के इस हिस्से को लेकर अली बिन अबी तालिब से जंग करो। और सुभान अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खत देखा और खत का जवाब लिखा तो खत का जवाब आपने जिन अल्फाज के जरिए शुरुआत की, आपने कहा, या कल्ब रूम, ऐ रूमी कुत्ते। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों का कितना बड़ा लेवल था उस वक्त, मुसलमानों की कितनी बड़ी हैसियत थी उस वक्त कि मुसलमान बड़े बड़े वक्त के बादशाहों से इस उसलूब में खिताब कर सकते थे, या कल्ब रूम, ऐ रूमी कुत्ते, अगर तू हमारे इख्तिलाफात का नाजायज फायदा उठाना चाहेगा तो याद रख, मैं अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गिरोह और लश्कर का अदना सिपाही बनकर मैं तुझसे जंग करूंगा। हजरात, ये बात और यह असर हम सबको पैगाम देता है कि मुसलमानों के इख्तिलाफ और मुसलमानों के इंतशार का बहुत बड़ा नाजायज फायदा मुसलमानों के दुश्मन उठाते हैं। और हम सब ये देखते भी हैं, ये था माजी का वाकया कि मुसलमान ये स्टेज पर थे, मुसलमान ये लेवल पर थे और मुसलमानों की ये हैसियत के बादशाहों को इस उसलूब में मुखातब करते थे। और मौजूदा सूरत हाल क्या है, सियासी अत्थल पत्थल पर नजर रखने वाले साहिब बसीरत इंसान जाते हैं, जो सियासी ज़ेरो ज़बर पर नजर है, वो सब अच्छी तरह जानते हैं कि माजी करीब तक जो सियासी लीडर होते हैं, माजी करीब तक जो सियासी लीडर होते हैं वो मुसलमानों की वोट की अहमियत को जानते थे। माजी करीब तक ऐसा होता था, मुसलमानों की वोट की अहमियत को जानते थे, इसीलिए वो बाकायदा टोपी पहनकर, जुब्बा और कुर्ता पहनकर मुसलमानों की मस्जिदों में आते थे, मुसलमानों की जुमुआत में हाजिरी देते थे, मुसलमानों की ईदेन की मुनासबत पर हाजिरी देते थे। क्यों? मुसलमानों को ललचाने के लिए, मुसलमानों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए,
تاکہ مسلمانوں کے ووٹ کا وزن میرے حصے میں آئے، نتیجے میں مسلمان جو میرے مخالف پارٹی ہے وہ شکست سے دوچار ہو جائے۔ لیکن آج موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کہنے والا ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہے کہ مجھے مسلمانوں کی ووٹ کی چندہ ضرورت نہیں۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا کہ ماضی میں مسلمانوں کو للچانے کے لیے مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں آنے والے انسان آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کی ووٹ کی چندہ ضرورت نہیں؟ کیا مسلمانوں کی ووٹ کی اہمیت گھٹ گئی؟ کیا مسلمانوں کی ووٹ کا وزن کم ہو گیا؟ ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے ایک چال چلی ہے اور اپنی چال میں کامیاب ہیں۔ انہوں نے ایک پالیسی اپنائی ہے اور وہ پالیسی میں کامیاب ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے ووٹ زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں ہی کے درمیان سے آزاد 10 امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں، مسلمانوں ہی میں سے 10 آزاد امیدوار خرید لیتے ہیں، نتیجے میں مسلمانوں کے ووٹ مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہو جاتے ہیں اور یہ غیر مسلم ٹھہرنے والا انسان اپنے ہی ووٹوں سے جیت جاتا ہے، اور جب یہ کرسی پر براجمان ہوتا ہے تو کہتا ہے میں تو اپنوں کے ووٹوں سے جیتا ہوں، مسلمانوں کے ووٹوں سے تھوڑی جیتا ہوں، لہٰذا میں اپنوں کی فکر کروں گا، مسلمانوں کے ووٹوں کی کیوں فکر کروں گا۔ یہ سیاسی مثال میں نے آپ کے سامنے دی اور میں نے یہ بات بتلانا چاہا کہ سبحان اللہ، مسلمانوں کا اتحاد مسلمانوں کے وزن کو بتلاتا ہے، مسلمانوں کا اتفاق مسلمان کے وزن کو طے کرتا ہے کہ مسلمان جتنا اتحاد اپنائیں گے مسلمان اتنی ہی زیادہ طاقت میں رہیں گے، اور مسلمان جتنا زیادہ بکھریں گے، مسلمان جتنے زیادہ دھڑوں میں تقسیم ہوتے رہیں گے، مسلمانوں کی حیثیت اتنی ہی زیادہ گھٹتی رہے گی۔ حضرات، اہم بات اور کام کی بات جو ہے وہ یہ ہے، اتحاد کی دعوت سبھی دیتے ہیں، سیاسی پارٹی والے بھی دیتے ہیں، ہر مسلک والے بھی دیتے ہیں، ہر مشرب والے بھی دیتے ہیں، ہر اجلاس سے اور ہر اسٹیج سے اتحاد کی دعوت ہوتی ہے۔ آخر اسلام کی نظر میں حقیقی اتحاد کیا ہے، یا اسلامی اتحاد کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی 2 مختلف مقامات پر 2 آیتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ ایک آیت جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے صحابہ کے دلوں کو جوڑا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی صرف کر ڈال دیتے تب بھی آپ کے بس کی بات یہ نہ ہوتی کہ آپ صحابہ کے دلوں کو جوڑے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن یہ رب العالمین ہے جو عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اس نے صحابہ کے دلوں کو جوڑا۔ یہ ایک آیت کہ جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مومنوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین عرش پر ہوتے ہوئے جوڑ دیا، اللہ رب العالمین آسمانوں پر ہوتے ہوئے مومنوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ ایک آیت، ایک منظر۔ اور دوسرا منظر سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ساتھ جمع ہو کر آپ سے قتال نہیں کریں گے۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، ہاں بند قلعوں میں محصور ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر وہ تم پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن کھلے میدان میں سب اکٹھا ہو کر تم سے قتال نہیں کر سکتے۔ بأسهم بینہم شدید، ان کی آپسی جنگ بڑی شدید ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل ایک دوسرے سے نفرت کی آگ میں جھلس رہے ہیں۔ حضرات، ان 2 آیتوں کے نتیجے میں اتحاد کے صحیح مفہوم کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آج جیسا کہ میں نے کہا، ہر اسٹیج سے اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے، اور اتحاد کے عام طور پر ہمارے اس ملک میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں اتحاد کو لے کر، یا اتحاد کو قائم کرنے کے لیے 2 راستے اپنائے جاتے ہیں اور دونوں ہی غلط ہیں۔ سب سے پہلا راستہ کیا ہے؟
سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مسلک پر برقرار رکھتے ہوئے، ان کے اپنے عقیدے اور فکر و نظر کی غلطیوں پر برقرار رکھتے ہوئے کلمے پر جوڑنے کی کوشش۔ دوسرے الفاظ میں اپنے مسلک کو نہ چھوڑو اور دوسروں کے مسلک کو نہ چھیڑو۔ یہ پالیسی، یہ کانسیپٹ اور اتحاد کی دعوت یاد رکھیں، قیامت تک اتحاد کی دعوت کبھی رنگ نہیں لا سکتی۔ کیوں؟ جب آپ کے ایمان ہی میں اتحاد نہیں ہے، آپ کی توحید ہی میں اتحاد نہیں ہے، آپ کے دل متنفر ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، متحد ہو کر بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں، متحد ہو کر بھی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یہ جو اتحاد کی دعوت دینے والے کہ اپنے اپنے مسلک پر برقرار رہو، اپنے اپنے عقیدے پر برقرار رہو، کلمے کی بنیاد پر اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ وقتی سمجھوتا ہو سکتا ہے، یہ وقتی ملن ہو سکتا ہے، یہ وقتی ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسلامی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اسلامی اتحاد یہ ہے کہ توحید اور عقیدے کا اتحاد ہو، منہج کا اتحاد ہو، قرآن اور حدیث کا اتحاد ہو۔ یہ اتحاد حقیقی اتحاد ہے۔ اس کا نتیجہ کیا دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ اپنے اپنے مسلک پر برقرار رکھتے ہوئے، عقیدے اور فکر کی غلطیوں پر برقرار لوگوں کو رکھتے ہوئے، اس کا نتیجہ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ دلی میں سب کو جمع کرتے ہیں، لیکن جب واپس اور لوٹتے ہیں اپنے اپنے اسٹیج سے پھر مسلک کی کھینچم تانی شروع کر دیتے ہیں۔ اور بس اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلکی عصبیت میں مسلمانوں کے خلاف کئی مقدمے دائر کرا دیتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں شکایتیں درج کرا دیتے ہیں، مختلف دینی پروگرامز کو رکوا دیتے ہیں، اور تو اور ہو چکی ہیں۔ نتیجے میں توحید و سنت کا جو کام آگے بڑھنا چاہیے تھا، نتیجے میں پیچھے سے پیچھے آ رہا ہے۔ میرا عنوان چونکہ اتحاد و اتفاق ہے، لہذا اس سے چھوڑنے سے مجھے معذرت کر دیجیے آپ۔ کتاب و سنت کا کام، توحید کا کام، اتباع سنت کا کام جو آگے بڑھنا چاہیے تھا پیچھے سے پیچھے ہٹتے جا رہا ہے۔ دعوت کا کام یقین مانے، یقین مانے، دعوت کا کام اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد محض وہ اپنی حقانیت، اپنی سچائی اور اپنی تاثیر سے آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ماہ محرم گزرا، ماہ محرم میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے بہت سارے دعوے دار سینہ کوبی کرتے ہیں، بدن کو، اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں، بدنوں کو زخمی کرتے ہیں، یا حسین حسین کے نعرے لگاتے ہیں، سارے جاہلیت والے کام کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار۔ جب چھوٹے تھے اللہ کے رسول نے بلا کر اپنی مانڈی پر بٹھا لیا، اپنی ران پر بٹھا لیا اور کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح به بین طائفتین عظیمتین من امتی، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس سردار بیٹے کے ذریعے امت کی دو جماعتوں میں اتفاق پیدا کرے گا، امت کے دو لڑتے ہوئے لشکر میں اتحاد پیدا کرے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی مکمل ہوئی سن 41 ہجری میں، جس کو عام الاجتماع کہتے ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ حضرت علی کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، امیر معاویہ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، امت دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے، آپ نے سبحان اللہ یہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی اور خلافت سے آپ دستبردار ہو گئے۔ پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام ہم سب کو یہ ملتا ہے کہ اگر ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، جمعیتوں کے اختلافات میں صلح پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت حسن نے کیا کیا؟ امت کی اس تقسیم کو مٹا کر آپ نے ایک امت بنا دیا، لڑتے ہوئے امتیوں کو آپ نے کاٹ کر ایک دوسرے سے جوڑ دیا، امت کے اختلاف کو آپ نے ختم کر دیا، امت کے انتشار کو آپ نے مٹایا، اور لڑتی ہوئی قوم کے درمیان آپ نے صلح فرمائی۔ میرا اور آپ کا بھی یہی کام ہے،
لڑتی ہوئی جمعیتوں کے درمیان اصلاح کرانا، لڑتی ہوئی تنظیموں کے درمیان اصلاح کرانا، لڑتی ہوئی اجتماعی تنظیموں کے درمیان اصلاح کرانا، لڑتی ہوئی ٹیموں کے درمیان اصلاح کرانا، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی دلیل ہے، یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے کہ جس طرح آپ نے امت مسلمہ کی دو لڑتی ہوئی ٹیموں کے درمیان صلح کرائی، میرا کردار بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جمعیتیں لڑ رہی ہیں، جماعتیں لڑ رہی ہیں، تنظیمیں لڑ رہی ہیں، ملتیں لڑ رہی ہیں، قومیں جھگڑ رہی ہیں، ان کے درمیان اس صلح کرانا، ان کے درمیان ایک دوسرے سے میل محبت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ میرے اور آپ کی دینی بھی ضرورت ہے اور دنیاوی بھی ضرورت ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کہیں فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ ہم سب کو ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہم سب میں اتحاد کی فضا کو قائم فرما، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا، بار الہ جو ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بکھرے ہوئے ہیں، بار الہ ان سب کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔